الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دبئی میں رہنے والے وہ لوگ جو کہ کرائے پر رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کرایہ ادا کر کے رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی گھر، ولا، مکان، فلیٹ، اپارٹمنٹ، کوئی بھی بلڈنگ آپ کرائے پر لیتے ہیں تو وہ چیک سسٹم ہے وہاں پہ۔ اور چیک سسٹم سے مراد جن لوگوں کو نہیں معلوم میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ اگر مثال کے طور پہ ایک سال کا 36,000 درہم کرایہ ہے تو آپ یا تو 2 چیک دیں گے، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس اسے کہتے ہیں، 2 چیک دے دیں گے اپنے اونر کو، لینڈ لارڈ کو، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس لکھ کے، یعنی 18,000 درہم کے 2 چیک دے دیں گے، یا 9,000 درہم کے 4 چیک دے دیں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ 4، 2، 6، 8 اس طرح کے چیکس دیے جاتے ہیں پوسٹ ڈیٹڈ، اور وہ جب وقت آتا ہے، وہ تاریخ آتی ہے تو وہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ آپ کا کرایہ وہ چیک بینک میں جمع کروا کے وصول کر لیتا ہے۔ اب دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ جیسے DLD کہتے ہیں، اس نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ بالکل ایک نئی بات ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو پہلے چیک دیتے تھے اب ان کے لیے چیک دینا لازمی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے وہ آن لائن ہوگی۔ اب اس میں دلچسپ جو پہلو ہے وہ سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے کہ ایسا کیوں۔ DLD یعنی دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ نے اب ایک ڈیل سائن کی ہے، ایمریٹس NBD، ایمریٹس نیشنل بینک آف دبئی، ایک ایمریٹس اسلامک بینک ہے، ایک NBD ہے۔ تو اب NBD کے ساتھ ایمریٹس NBD کے ساتھ DLD یعنی دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈیل سائن کی ہے، جس کے تحت اب یہ ہوگا مستقبل قریب میں، یہ تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کہ اب آپ کو چیک نہیں دینا پڑیں گے اپنے لینڈ لارڈ کو۔ آپ اپنے بینک کو مطلع کر دیں گے، اپنے لینڈ لارڈ کو مطلع کر دیں گے کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کو یہ پہلے کوارٹر کی یا 2 یا 3 مہینے کی کرائے کی قسط مل جائے گی، فلاں تاریخ کو اگلے کرائے کی قسط مل جائے گی۔ وہ بھی جتنی بھی سال میں مثال کے طور پہ اگر آپ 6 چیکس دیتے تھے یا 4 چیک دیتے تھے تو اب وہ جو ہے وہ 4 تاریخوں پہ اپنے بینک کو آپ انفارم کر دیں گے جی فلاں فلاں تاریخ تک آن لائن میرے اکاؤنٹ سے ڈیڈکشن کروا دیں۔ اس کو UAE سینٹرل بینک آٹومیٹک ڈیڈکشن کہتے ہیں، اور وہ جو آن لائن ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ ایک مخصوص دن۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ اب دیکھیں، جب آپ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب آپ پہلے چیک دیتے تھے تو آپ کا ضروری نہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ NBD میں ہو، نیشنل بینک آف دبئی جو ایمریٹس کا ہے۔ آپ کا المشرق بینک میں ہو سکتا تھا، ایمریٹس اسلامک میں ہو سکتا تھا، ابوظہبی بینک میں ہو سکتا تھا، پتہ نہیں ADCB، جو بھی مطلب بے شمار بینک ہے، کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو سکتا تھا۔ آپ اس کا چیک دے دیتے اپنے لینڈ لارڈ کو، 4 چیک دے دیتے تھے، وہ اپنی تاریخ پر اس کو جمع کرا کے اس کے رقم وصول کر لیا کرتا تھا، یا اس کے اکاؤنٹ میں وہ رقم چلی جاتی تھی۔ اب یہ جو سائن کی گئی ہے ڈیل، یہ ایک بینک کے ساتھ ڈیل سائن کی گئی ہے۔ یہ DLD نے یعنی دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک بینک کے ساتھ یہ ڈیل سائن کی ہے۔ اب وہ بینک جس طرح میں نے آپ کو بتایا NBD ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دبئی میں صرف جو کرائے پر جو لوگ رہتے ہیں، اب صرف کرائے پر رہائشی عمارتیں ہی تو نہیں ہیں، کمرشل عمارتیں بھی ہیں، دفاتر ہیں، دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، بہت سی بلڈنگز ہیں جو کرایوں پر ہیں، صرف رہائشی تو نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ تمام جو کسٹمرز ہیں وہ ان کو اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا NBD میں، نیشنل بینک آف دبئی، اور اربوں درہم کی جو ماہانہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایک بینک کے ذریعے ہوگی۔ اور یہ بینک کس کا ہے؟ یہ دبئی کے حکمرانوں کا ہے، حکمران فیملی کا ہے۔
یعنی یہ بینک انہی کا ہے جن کی ایمریٹس ایئر لائن ہے، یہ بینک انہی کا ہے جن کے دبئی کے ایئرپورٹس ہیں، یہ بینک انہی کا ہے جو دبئی کے حکمران ہیں۔ اب صرف ایک بینک کو فائدہ دلانے کے لیے، حالانکہ یہ ڈیل باقی بینکوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی تھی، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو بینک جو ہے دبئی میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں، آج کل تو آن لائن پیمنٹ تو کوئی بھی بینک کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک بینک کو فائدہ پہنچانے کے لیے، حکمران خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب اس طرح کا کوئی عمل، اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی چونکہ یہ نیشنل بینک آف دبئی ہے، جس طرح پاکستان میں ایک نیشنل بینک ہے، نیشنل بینک آف پاکستان، وہ سرکاری بینک ہے، اور اب پاکستان میں اگر آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک بینک کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت اگر کوئی ڈیل کرے، حالانکہ یہ حکومت کا حق ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا شور واویلا غوغا مچ جاتا، ہم لوگ گورنمنٹ کی طرح طرح کی باتیں کر دے گے، جی وہ جی فلاں نے کمیشن لے لیا ہے، فلاں ایک بینک کو جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ نہ میڈیا آزاد ہے، نہ لوگ آزاد ہیں، نہ شخصی آزادیاں ہیں، مخصوص قسم کی آزادیاں تو وہاں پر ہیں، لیکن زبان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، زبان بندی ہے، وہاں زبان کھولنے کی عادت نہیں، جس طرح پاکستان میں ہم لوگ جس کو جو مرضی آئے کہہ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے میڈیا میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جناب صرف ایک بینک کو نوازنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، جو کرایہ دار ہیں ان کے حوالے سے، لینڈ لارڈز کے حوالے سے، لینڈ لارڈ کو فزیکلی بینک میں جانا نہیں پڑے گا چیک جمع کروانے کے لیے، جو کرایہ دار ہیں ان کو بینکوں میں نہیں جانا پڑے گا چیک بک یا اس طرح کے معاملات کے لیے۔ اب آپ گھر بیٹھے ہوئے جس دن آپ کی تاریخ ہوگی، آپ اس دن وہ کرایہ ادا کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مرحلہ وار ہوگا، ممکن ہے مرحلہ وار اس لحاظ سے کہہ رہے ہوں کہ پہلے جو رہائشی لوگ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹس یا رہائشی عمارتوں میں رہتے ہیں، پہلے مرحلے پر ان پر اس کا اطلاق ہوگا، دوسرے مرحلے پر شاید جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان پر اس کا اطلاق ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ مستقبل قریب میں یہ نئی پالیسی جو ہے اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کووڈ-19 کے بعد اب کانٹیکٹ لیس جو ہے وہ معاشرہ وہاں پر جنم تو لے چکا ہے، لیکن اب فروغ پا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس سارے معاملے میں بہت سے لوگ بینکوں سے بے روزگار بھی ہوں گے، جہاں ایک طرف ٹیننٹس کو، کرایہ داروں کو سہولت حاصل ہوگی، وہیں دوسری جانب بہت سے بینکوں سے بہت سے ملازمین کو لے آف بھی کیا جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔